بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واپس جا کر اپنے باپ کو بنیامین کی چوری کے بارے میں بتلانا اور تائید کے طور پر کہنے لگے، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جس میں ہم رہے تھے، اور ان قافلہ والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں پر کب یقین کرنے والے تھے؟ آخر یہ وہی تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ سے لے جا کر کنویں میں ڈالا اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگین کر کے ابا کے آگے پیش کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، جس طرح فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات کھڑی کر دی ہے، سو اب میرا کامل یقین مجھ کو اللہ سے امید ہے وہ ان سب کو مجھ تک پہنچا دے گا، بے شک وہ کمال علم اور کمال حکمت کا مالک ہے۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف پر اور مارے غم کے ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں اور دل ہی میں گھٹا کرتے تھے۔ جب ابا جان کی یہ حالت دیکھی تو ڈر گئے اور والد بزرگ کو تسلی دینے لگے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ بیٹے کہنے لگے کہ خدا کی قسم، آپ تو ہمیشہ یوسف ہی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بیمار ہو کر قریب المرگ ہو جائیں یا جان دے کر مرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے جواب دیا، حضرت یعقوب نے فرمایا، میں اپنے اضطراب اور غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتے قارث بن یہودا کو بلایا، پھر ایک خط عزیز مصر کے نام لکھایا، جس کا مضمون یہ ہے کہ عزیز مصر، معلوم فرمائیں کہ پروردگار عالم نے انبیاءوں پر کیا کیا مصیبتیں نازل فرمائیں اور آزمائشیں کی گئی ہیں۔ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آگ میں پھینکا گیا، آپ علیہ السلام نے صبر کیا، پروردگار عالم نے آپ پر آگ کو گلزار کر دیا، اور میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی، اور میں نے ایک فرزند دل برد رکھا تھا، میرا اخوت قلب اور قرۃ العین تھا۔ اس کے بھائی اس کو جنگل کی طرف لے گئے، پھر کرتا خون آلود کر کے لائے اور مجھے دکھلایا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور ایک دوسرا فرزند جو اس گمشدہ کا حقیقی بھائی تھا، اس کے دیدار سے دل کو تسلی ہوتی تھی۔ اس کے بھائیوں نے بیان کیا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، اور چوری کے الزام میں اس کو عزیز مصر نے بند کر لیا ہے۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ اہل بیت نبوت کی چوری سے نسبت ہی نہیں۔ اب تجھ سے امید ہے کہ اس محبوس فرزند کو مایوس باپ کے پاس بھیج دیجیے، اور اس پر محنت رسیدہ کو اندیشے سے چھڑا دیجیے کہ سب سعادت ابدی تجھے مل جائے، اور اوقات اجابت میں دعائے خیر سے تیرا مددگار رہوں گا، ورنہ ایسی بد دعا ملے گی کہ جس کا اثر 7 پشتوں تک رہے گا۔ قارث یہ خط لے کر گیا، مصر پہنچ کر موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خط دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خط کو قطرات آنسوؤں کے آنکھوں سے برسائے ہوئے پڑھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط کا جواب دیا، درد فراق اولاد سے واقف ہوا، اب علاج اس درد عظیم کا سوائے صبر کے نہیں، صبر فرمائیں جیسا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے صبر کیا تو اپنے مطلب کو پہنچے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط سے فارغ ہو کر قارث کو خلت
فرغہ عطا فرما کر اور انعام بھی دے کر روانہ کیا۔ جب قارس کنان پہنچا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹو، تم پھر واپس جاؤ اور مصر پہنچ کے یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ خدا کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے تینوں بھائیوں کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتا ہے۔ والد بزرگ کی نصیحت سن کر تمام بھائی مصر روانہ ہوئے اور عزیز مصر کے سامنے اپنی خستہ حالی ظاہر کی اور کہا کہ قحط سالی نے ہمارے خاندان کو پریشان کر رکھا ہے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا کہ ہم غلہ خریدیں، اور جو ردی اور کھوٹی چیزیں جو کہیں بھی نہیں لگتی تھیں وہ لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم کو پورا دے دیجئے اور کچھ اپنے پاس سے صدقہ بھی کر دیجئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس سے کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بڑی سختی پہنچ رہی ہے اور ہم یہ ناقص پونجی لائے ہیں، مگر تو ہم کو غلہ پورا دے دے اور ہم پر خیرات کر، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں سے عاجزی کی باتیں سنی تو برداشت نہ کر سکے کہ اپنے آپ کو چھپاؤں، اور ساتھ ہی اللہ کا حکم بھی ہو چکا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے کرتوتوں کا پردہ اٹھانا چاہا اور اس طرح مخاطب ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کو وہ سلوک بھی معلوم ہے جو تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ اس زمانے میں کیا جب تم جہالت میں مبتلا تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔